السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آیت نمبر سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 55 تک ہم نے پڑھا تھا اور دعا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں میں نے سمجھا کہ آج آیت نمبر 55 کی جو تفسیر ہے، یعنی کہ جو دعا ہے، اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائی جائے کہ دعا کے آداب کون سے ہیں، دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم دعا کے متعلق پڑھیں گے، آگے سبق نہیں ہوگا، صرف دعا کے بارے میں ہوگا کہ دعا کیسے مانگی جائے، دعا کیسے قبول ہوتی ہے، یعنی مختلف اس کے مضامین آپ کو بیچ میں پتہ چل جائے گا۔ تو دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہم نے آیت نمبر 55 پڑھی تو اس کے ترجمے میں اللہ نے کہا اپنے رب سے عاجزی سے اور چپ کے دعا کرو اور حد سے نہ بڑھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب المعتدین۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے جو آیات تھی، اس سے پہلے والی وہ تو توحید والی تھی، تو اب یہ جو آیات ہے یہ اللہ کو پکارنے والی ہے، یعنی اللہ کو پکارنا کہ دعا مانگنا۔ ٹھیک ہے، تو دعا کے سلسلے میں یہ جو آیت ہے یہ بڑی بہترین آیت ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں، سب سے پہلے دعا صرف اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ نمبر 1، دعا عاجزی سے اور گڑ گڑا کر چپ کے مانگنی چاہیے۔ نمبر 3 ہے دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور نمبر 4 ہے کہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی آمدنی جو ہوتی ہے، حلال طریقے سے کمائی ہو، اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر رہا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، جسم اور لباس گرد و غبار والا تھا، اور اپنے رب سے کہہ رہا تھا اے رب کہہ کر دعا کرتا تھا، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام ہوئی ہو تو ایسی صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ یعنی اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مثلا پریشان، جتنا مرضی آدمی پریشان ہو، لیکن اس کی کمائی حرام ہوگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جو بندہ مسافر ہے تو راستے میں اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس حال میں اللہ سے دعا کرتا ہے، یعنی ہم کسی سفر میں جا رہے ہیں تو راستے میں ہم کو پریشان ہو گئے ہیں تو اس صورت میں اللہ سے دعا کرے تو وہ بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ بقرہ میں ہم نے جیسے پڑھا نا فإنی قریب اجیب دعا واتی، یعنی ان قریب، یعنی کہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی دعا میں اس طرح نہ کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، بلکہ یقین اور پختگی کے ساتھ دعا مانگے تو میری دعا اللہ نے قبول کرنی ہے۔ یعنی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ آپ غور سے سنیے گا، یہ آڈیو بڑی لازمی ہے کہ دعائیں جب آپ یہ میری آڈیو سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پختگی کے ساتھ دعا کرے، اور اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے، یعنی اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، کیونکہ اس پر جبر کرنے والا کوئی نہیں، وہ تو جب چاہے گا جب ہی دے گا، لیکن اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے، اس سے بغیر چاہے دلوائے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، دعا یہ نہ مانگے کہ اگر اللہ تو بہتر کر، اللہ سے مانگے کہ اللہ تو مجھے دے، اگر نہیں بہتر ہے تو تب میرے ہاتھ میں بہتر کر کے مجھے دے۔
دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کرے اور تھک کر دعا کرنا چھوڑ دے، گناہ کی دعا نہ کرے، رشتہ قطع کرنے کی دعا نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رشتہ توڑنے کی یعنی دعا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلدی نہ کرے۔ کہنے لگے میں نے دعا کی ہے لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے اکثریت میں دیکھا ہوگا جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مثلاً لوگوں کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو جلدی میں کی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 10 ہو گئے ہیں پوائنٹ۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا کسی رشتہ قطع کی دعا نہ کرے، بشرطیہ جلدی نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے مراد یہ کہ بندہ اس طرح کہے میں نے خوب دعا کی، خوب دعا کی، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، پھر ایسی حالت میں وہ تھک کر دعا کرنا چھوڑ دے گا۔ نمبر 11 ہے آگے، یعنی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے کہ یہ میں نے حدیث کیا پڑھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا رہتا ہے نا اللہ سے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے میری۔ تو میرے بڑے بیٹے کی 2 بیٹیاں ہیں اور جو چھوٹا ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو 4 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو تقریباً۔ تو میں اس کے لیے دعا کرتی یا اللہ اسے نیک اولاد سے نواز۔ اور جو میرا بڑا بیٹا ہے بڑا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں تو وہ بھی ایک ہی بہن تھی، اس کی اور کوئی اولاد ہی نہیں تھی، جو اس کی بیوی تھی نا اس کی کوئی وہ بس ایک ہی بہن تھی، ان کے اور نہیں تھے، تو وہ بھی بیٹی ہی تھی۔ تو آگے اس کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، تو ان کے ماں باپ کی تمنا ہوتی کہ مجھے اللہ میں دے۔ آگے سے اس کی 2 بیٹیاں ہو گئیں، تو میں پھر ان کے لیے دعا کرتی یا اللہ اس کو بھی نیک صالح اولاد سے نواز، اس سے بھی بیٹا دے، انہیں بھی بیٹا دے جس کے شادی کو اتنی دیر ہوئی۔ میں مسلسل اللہ سے یہی دعائیں مانگتی، کوئی موقع ایسے جانے نہ دیتی جب کہ ان کے لیے دعا نہ مانگتی۔ لیکن مثلا ابھی تک میں ابھی بھی اس کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ اس کو دے۔ تو یہ میں نے سوچا شاید یہ اللہ نے میرے لیے یعنی اللہ نے مجھے سمجھانے کے لیے یہ بات ابھی میرے دل میں تھی۔ میں مثلا صبح کے پہر میں اکثریت میں بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں، تو میں نے اب یہ پڑھے دعا کا، تو میں نے سوچا شاید یہ میرے لیے ہی ہے، میرے لیے لکھا ہوا ہے کہ دعا جلدی نہ کریں بندہ۔ یعنی میں یہ کہتی ہوں اللہ میرے بچوں کے لیے خوب دعائیں مانگتی ہوں، خوب دعائیں مانگتی ہوں، تو پھر وہ جب دیر ہو جاتی ہے تو میں بھی ایسے ہی ہوں، میں کہتی ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ مثلا تھک گیا نا میرا بندہ، تو تھک کے بھی اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑے۔ مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے لکھی گئی ہے بات۔ مثلا میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ شاید میں آپ کو اپنے احساسات کی ترجمانی نہ کر سکوں یہاں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہ مثلا جو میرے دل میں بات تھی وہ اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ تم جلدی نہ کرو، یعنی تھک نہ جاؤ، مانگتے رہو، بس اسی سے مانگتے رہو۔ مجھے یہ اس میں سے سبق ملا کہ بس اللہ سے مانگی جاؤ، مانگی جاؤ، وہ دے گا کیوں نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہے، اس میں کوئی بہتری ہوگی تو وہ نہیں نہ دے رہا۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بد دعا نہ کیا کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا ایسی یعنی کہ زبان سے نکلے کہ وہ جو اللہ سے مانگا ہے وہ مثلا وہ قبول ہو جائے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا۔ تو یہ نہ ہو کہ تم وہ مانگ رہے ہو اور وہ ٹائم اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ یعنی ان کے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے بھی بد دعا نہ کریں، نہ اولاد کے لیے بد دعا کریں، نہ اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، خوشحالی کے زمانے میں کثرت سے دعائیں کریں۔ یہ مجھے بات جو ہے نا بڑی دل کو لگی کہ اللہ کہتے ہیں مشکل اور پریشانی اور مصیبتوں میں تو غم سے نڈال ہوں تو اللہ کو یاد تو کرتے ہیں،
لیکن جب خوشی میں ہوں تو اس کو اس سے زیادہ یاد کریں، یعنی جتنا مصیبت میں یاد کریں اتنا اس سے کہیں زیادہ خوشحالی میں یاد کریں۔ اس سے یہ ہوگا جب آپ خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ مصیبت کے زمانے میں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اللہ سختیوں اور تکلیفوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں کثرت سے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، تو آگے نمبر 13 کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں یعنی کہ جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے نا، یعنی موت کی دعا نہ کرے۔ مجھے یہ ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے چھوڑی، جس بات کی مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو وہ میں نہیں بیان کرتی۔ موت کی دعا نہ کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اگر ہوتا تو پھر میں موت کی دعا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کریں، اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور مومن کی عمر اسی لیے کچھ زیادہ نہیں کرتی سوائے خیر کے، یعنی اگر مومن کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ نیکیاں ہی بڑھیں گی، کیونکہ وہ نیکیاں ہی کرتا رہے گا جب تک زندہ رہے گا، تو اس لیے موت کے لیے دعا نہ کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، یعنی دعا ایک قسم کی عبادت ہے نا، تو وہ کسی اور سے جائز نہیں ہے دعا مانگنا۔ جب دعا کرے تو وضو کر لے، قبلے کی طرف منہ کر لے، دونوں ہاتھوں کو دراز کرے، اتنا بلند کرے کہ اس کی بغلیں نظر آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اتنا دراز کیا، اتنا بلند کیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ یعنی دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور حمد کے ابتدا ان الفاظ کرے سبحان ربی العلی الوہاب، پاک ہے میرا رب، یعنی دعا اس طرح کرے میرا رب پاک ہے، بلند و بالا ہے اور خوب دینے والا ہے۔ سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی الوہاب، العلی الوہاب، ٹھیک ہے، سبحان ربی العلی الوہاب، علی الوہاب۔ میں نے بار بار اس لیے تھوڑے تھوڑے لفظ کر کے پڑھیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سبحان ربی علی الوہاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پھر آپ نے حمد کی اور آپ نے دعا مانگی جو اللہ نے چاہا کہ آپ دعا مانگیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اس ثنا کی ابتدا کرتے سبحان ربی العلی الوہاب، ٹھیک ہے، تو حمد کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، یعنی جب بھی دعا مانگیں پہلے اس کی ابتدا درود شریف سے کریں، پھر جو چاہے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اگر امام وغیرہ سے دعا کرانے کے لیے کہا جائے تو حاضرین کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر امام وغیرہ سے دعا کے لیے کہا جائے تو حاضرین بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر امام سے دعا کرنے کے لیے ایسے موقع پر کہا جائے کہ وہ خطبہ دے رہا ہے تو امام قبلے کی طرف منہ نہ کرے بلکہ اسی حالت میں ہاتھوں کو دراز کر کے دعا مانگے۔ نمبر 24 ہے کہ دعا دوسرے سے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں اس کے مال اور اس کی اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں برکت فرما۔
جب کسی دوسرے کے لیے دعا کریں تو پہلے اپنے لیے دعا کریں، نمبر 25 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کا ذکر فرماتے تو پھر اس کے لیے دعا کرتے تو اپنے نفس سے ابتدا کرتے، یعنی پہلے اپنے لیے دعا مانگتے۔ نمبر 26 ہے مظلوم کی بد دعا سے بچے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے مظلوم اور اللہ کے درمیان۔ آگے نمبر 27 ہے مسلم بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو یہ دعا کرنے والے کے حق میں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے بارے میں آپ کو حدیث بنا دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، بھلائی کی دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ جو مقرر ہوتا ہے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کے مثل بھلائی ہو۔ آگے ہے نمبر 28 ہے اپنے صالح عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا، اپنے صالح عمل کے نتیجے میں دعا مانگنا، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، اسی اسنا میں ان کو بارش نے گھیر لیا تو وہ ایک غار میں چلے گئے، اس غار کا منہ ایک پتھر گرنے سے بند ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے لوگو اللہ کی قسم تمہیں کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ صدقے دل سے تم نے جو نیک عمل اور صالح عمل کیے ہیں تو وہ جو مثلا نیک اور صالح عمل کیے ہیں تم ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جو 3 لوگ تھے انہوں نے جو نیک عمل کیے تھے، یعنی ایک مزدور تھا تو اس نے مزدوری کی ہوئی تھی، یعنی ایک مزدور تھا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول اے اللہ تو جانتا کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس نے میرے لیے ایک فرق چاول کی اجرت پر مزدوری کی تھی، وہ چلا گیا تھا اور مزدوری چھوڑ گیا تھا، میں نے اس اس کے جو چاول تھے، ٹھیک ہے، وہ میں نے بوئے تو اس سے جو وہ فصل ہوئی، پھر اس نے اس میں سے بیل خریدے اور وہ بڑا امیر ہو گیا، مختصراً یہ ہے۔ تو جب وہ امیر ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جو مالک تھا وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اجرت پر رکھا تھا، تو جو وہ میرا ساز و سامان تھا تو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جو تم چاول چھوڑ گئے تھے، یہ جو آج کو جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اسی کی بدولت ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں، جو تم نے چاول چھوڑ گئے تھے وہ میں نے بوئے، پھر میں نے اس سے یہ سب کچھ کمائے، یہ جو سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بیل، یہ جو چوپائے، یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ تمہارا، تم لے جاؤ۔ تو اس نے کہا اے اللہ، میں نے تم سے ڈرتے ہوئے یعنی اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیرے ڈر سے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اگر تمہیں یہ میری بات پسند ہے تو مثلا اس نے سب کچھ اس کو دے دیا نا، تو وہ ہاں کا ول لے گیا، تو پھر اس نے دعا کی اللہ کہ اگر مثلا تجھے یہ میں نے تیرے ڈر سے یہ کام کیا ہے تو میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس غار کے منہ کو کھول دے، تو وہ پتھر اپنی جگہ سے ذرا سا ہٹ گیا، سرک گیا، یعنی پھر دوسرے نے اسی طرح کہا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے تو میں جب رات کو گھر آتا اپنی بکریوں کا دودھ دھو کے تو میں اپنے اہل و یال اور غلام کو نہیں پلاتا بلکہ اپنے ماں باپ کو پلاتا، تو اتفاق سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو میرے ماں باپ سو گئے، تو میرے جو اہل یال تھے وہ بلا رہے تھے بھوک سے، تو میں نے انہیں دودھ نہیں دیا، میں نے اپنے ماں باپ اپنے گھر والوں کو بھی دودھ نہیں، یعنی اپنے اہل و یال کو بھی نہیں دیا، تو میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں جگایا بھی نہیں کہ کہیں ان کا آرام جو وہ ان کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، تو میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو یعنی کہ صبح ہو گئی، تو اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تیرے ڈر سے کیا ہے اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو اگر تمہیں یہ پسند آیا ہے تو میرے اس غار کا منہ کھول دے، تو پھر اس غار کا منہ اتنا زیادہ سرک گیا کہ آسمان تو نظر آنے لگ گیا لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اسی طرح تیسرے نے دعا کی کہ یا اللہ یعنی وہ کہتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی،
اور میں اسے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، بہت، یعنی اس سے بڑی شدت سے محبت کرتا تھا۔ تو میں نے اس کو میں نے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ تو مجھے اپنے نفس کو میرے حوالے کر دے، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ 1 سال ایسا قحط والا ہوا کہ وہ میرے پاس آئی، تو میں نے پھر اسے وہی شرط رکھی، تو اس نے یعنی کہ مجبور ہو کر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میں اپنا نفس تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے میں اپنا نفس بھی تمہارے حوالے کروں گی تو میں 100 دینار لوں گی۔ تو وہ کہتا ہے میں جھٹ سے مان گیا کہ میں اسے 100 دینار بھی دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں تو آگے چاہتا تھا، میں تو اسے آگے پسند کرتا تھا۔ تو میں نے کہا شکر ہے میری یعنی کہ یہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں نے اسے 100 دینار دینا ہے، تو یہ اپنے آپ میرے حوالے کرے گی کیونکہ وہ مجھے پسند تھی۔ تو کہتا ہے جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ تو اللہ سے ڈر، اس نے مجھے کہا کہ تو اللہ سے ڈر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ تو میں اس وقت میں ڈر گیا، جب اس نے مجھے یہ کہا کہ تو اللہ سے ڈر، تو اللہ میں تیرے سے ڈر گیا۔ تو میں نے اسے کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں نے اسے چھوڑ بھی دیا اور اسے 100 دینار ایسے ہی دے دیا۔ تو میں یا اللہ تم سے ڈر گیا اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں ڈرا، اور اگر تمہیں یہ میرا کام پسند ہے تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے۔ تو کہتے کہ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا اللہ سے کہ اس غار کا منہ کھل گیا، اور اللہ نے ان کے لیے غار کا منہ کھولا اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث بڑی طویل تھی، صحیح بخاری میں لکھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اتنی بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے اور کن موقعوں پر مانگنی چاہیے، کس لیے مانگنی چاہیے، کس طرح مانگنی چاہیے، اور پھر وہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ کو کسی اور بات کی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ بے شک کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔